عورت کو آزاد بنایا جائے، اس کی تحریکیں چل رہی ہیں آج. عورت کو مرد کی دسترس سے آزاد کیا جائے. آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آج جتنی عورت کی آزادی کی تحریکات چل رہی ہیں، عورت کی آزادی، بتاؤ اسلام ایسی آزادی پر لعنت بھیجتا ہی نہیں بھیجتا؟ اسلام نے عورت کو شادی سے پہلے باپ کا تابع بنایا ہے اور شادی کے بعد شوہر کا تابع بنایا ہے. اسلام عورت کی ایسی آزادی کا قائل نہیں ہے جیسی آزادی کا انگریز قائل ہے. ایسی آزادی پہ 100 دفعہ اسلام لعنت بھیجتا ہے. اسلام عورت کی جس آزادی کا قائل ہے وہ آزادی کیا ہے؟ عورت کا نان نفقہ، خرچہ پانی شوہر مکمل ادا کرے، بر وقت ادائیگی کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پہ تحریک چلنی چاہیے کہ جو مرد اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، خرچہ پانی نہیں دے رہے، ان کے خلاف عدالت قانون بنائے، سزائیں بنائے. بتاؤ ایسی کوئی تحریک ہے دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. عورت کی آزادی اسلام میں یہ ہے کہ مرد کے لیے حرام ہے کہ ایک وقت میں اکٹھی 3 طلاقیں دے کے اس کا گھر اجاڑ دے. شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا. تحریک یہ ہونی چاہیے کہ جو مرد ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دے اس کے خلاف اس کو سزا ہونی چاہیے، جیل ہونی چاہیے، تاکہ عورتوں پر یہ ظلم نہ ہو. بتاؤ کوئی تحریک ہے؟ کوئی ایسی تحریک نہیں. کل ایک صاحب آ گئے 3 طلاقیں دے کے، پریشان کیا کروں؟ ہم نے کہا دے دی، 3 فائر تھے چلا دیے، تو اب کیا کریں؟ ہم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ حضرت عمر کا دور حکومت ہوتا، حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تو یاد رکھو، صحیح حدیث ہے، حضرت عمر ڈنڈے سے مار مار کے اس کا سر گنجا پہلے کرتے تھے، مسئلہ بعد میں بتاتے کہ ہو گئی ہے طلاق. آج کوئی سزا نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی سزا نہیں. جب چاہو جتنی چاہو پھینک دو. مفتیوں کا جا کے پھر دماغ گنجا کرو جا کے، کیوں ہو گئی. پھر بعض یہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی پتا تھا اس طرح سے ہو جائے گی. تجھے پتا نہیں تھا تو نے شادی کیوں کی بھائی؟ جس چیز کو کرتا ہے انسان تو پہلے اس کے حکام معلوم کرتا ہے یا بعد میں؟ بتاؤ میرے بھائی. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ روڈ پہ گاڑی لے کر آ گئے کسی ملک میں، ٹریفک کے قوانین آپ کو معلوم نہیں ہے، گاڑی لے کر آ گئے، لال بتی پہ آپ نے سگنل توڑ دیا، ٹریفک پولیس والے نے پکڑا، آپ کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑی پتا تھا، لال، میں سمجھا لال پہ چلتے ہیں، میں سمجھا کہ لال بتی ہو تو چلنا ہے. چھوڑ دے گا پولیس والا آپ کو؟ ہمارے ہاں تو چھوڑ دے گا، باہر نہیں چھوڑے گا. دنیا میں کوئی قانون میں جہالت کو عذر نہیں سمجھا جاتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پتہ ہی ہے کوئی بات، جب آپ نے شادی کی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رشتہ ٹوٹے گا کیسے. کوئی ایسا لفظ میں زبان سے نہ نکالوں جس سے یہ رشتہ ٹوٹ جائے. عورت کی آزادی جو اسلام نے دی ہے، مرد کے طلاق کے حق پر کچھ قانون بنائے ہیں. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا جب چاہو جتنی چاہو طلاق دے دو، جب چاہو رجوع کر لو. عورت کو غلام بنا کے رکھتے تھے. اسلام نے مرد کے حقوق کو کم کیا اور حکم دیا کہ 1 دفعہ دے سکتے ہو، اس کے بعد دوسری دفعہ دے سکتے ہو، تیسری دفعہ دی، اب طلاق کو کھیل تماشا بنانے کی اجازت نہیں. اب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور 1 وقت میں دی تو سزا بھی ملے گی. ہماری حکومت میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ 1 وقت میں طلاقیں دینے والے کے خلاف کوئی سزا ہو. ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اسلام عورت کی ان آزادیوں کا قائل ہے، اور اسلام عورت کی جو آزادی کا قائل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو وراثت میں پورا حصہ دیا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چھوڑ دیا ہے. سورہ نساء میں اس بارے میں واضح آیات ہیں. بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں، بیوہ کا حق کھا جاتے ہیں. اسلام نے اس پہ زور دیا ہے کہ شادی کر کے جب عورت شوہر کے گھر میں آئے گی تو موت تک اس عورت کا سارا خرچہ پانی، لباس، پوشاک، خرچہ پانی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. یہ آزادی ہی تو دی عورت کو. اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کے جب اولاد ہوگی، بیٹا ہو یا بیٹی، تو وہ بیٹا یا بیٹی ساری زندگی اپنی ماں کے سامنے اف نہیں کر سکتا. اگر کوئی اولاد اپنی ماں کو ستاتی ہے، آخرت میں تو جہنم ہے، دنیا میں بھی اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے.
ماں باپ کو یہ حق ہونا چاہیے جا کے FIR کٹوائیں اپنے بیٹے کے خلاف، ہمیں تنگ کرتا ہے یہ۔ آج بیٹے تو FIR کٹواتے ہیں، یورپ میں دیکھیں ماؤں کی FIR ہیں، آپ تک ہم نے نہیں سنی کہ ماں نے اپنے بچے کے خلاف FIR کٹواتی، مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا ہی، کہتے نہیں کرتا تو اس کا بنیادی حق ہے، وہ جس طرح سے چاہے بات کرے، یہ آزادی دی ہوئی ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ آزادی دی کہ ماں کا حق باپ پر 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، اس لیے کہ ماں نے 3 تکلیفیں ایسی اٹھائی ہیں جو باپ نے نہیں اٹھائی۔ حملتہ امہ کرہن، قرآن کہتا ہے اس کی ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھایا، یہ تکلیف۔ ووضعتہ کرہن، جننے کی تکلیف، بچہ جننے کی تکلیف جو آج کل ڈاکٹروں نے آپریشن کے ذریعے ختم کر دی ہے، کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، بچہ جننے کی تکلیف۔ اور وحملہ وفصالہ فی عامین، 2 سال 2.5 سال تک اپنی گود میں اٹھائے رکھنا، ہر وقت اس کی نگہداشت کرنا، یہ 3 تکلیفیں ماں نے اٹھائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے۔ صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا پھر دوسرے نمبر پہ بھی تمہاری ماں۔ فرمایا اللہ کے رسول ماں کے بعد تیسرے نمبر پہ؟ فرمایا ماں کے بعد تیسرے نمبر پر بھی ماں ہی ہے۔ جب بیٹی اپنی ماں کی اجازت کے بغیر گلے میں پرس لٹکا کے بھاگے گی اور ماں اسے روکے گی، آپ دنیا جس آزادی کی قائل ہے نا، وہ یہ کہ بیٹی کو ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں میں کہاں جا رہی ہوں۔ جس ماں نے 3 تکلیفوں سے بیٹی کو جنا ہو اور زندگی بھر اسے روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہی ہو، اسلام کہتا ہے وہ ماں اگر اپنی بیٹی کو پکارے اور بیٹی نماز پڑھ رہی ہو، نفل نماز، تو بیٹی کو چاہیے کہ نماز توڑ کے اپنی ماں کی پکار کا جواب دے۔ یہ آزادی ہے اسلام نے جو عورت کو دی ہے۔ یہ آزادی آج پسند نہیں ہے۔ میں جا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہیں میری مرضی، میں آزاد ہوں، میں حقوق نسواں کی قائل ہوں، مجھے آزادی دی گئی ہے، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں۔ جب میں 18 سال کی ہو گئی مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ ٹائم گزار رہی ہے، میری مرضی۔ یہ سکھایا جا رہا ہے آج کل۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو نئی تہذیب کے انڈے آ رہے ہیں نا، یہ گندے انڈے ہیں، یہ پھینکنے کے قابل ہیں، گھر میں رکھ کے پکانے کے قابل نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج جس آزادی کا درس دیا جا رہا ہے وہ آزادی کیا ہے۔ میڈیا پہ اور مولویوں کا عجیب تصور بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ مولوی غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو گھروں کے اندر بند رکھا ہوا ہے، جیسے کوئی چارپائیوں سے باندھ کے کوئی جیسے بکریوں کو باندھا جاتا ہے نا، ایسا تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ان مولویوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، براڈ مائنڈڈ بنو۔ میں ایک جگہ گیا، کسی انگلش لینگویج سینٹر میں گیا، تو وہاں دنیا داری کا سا ماحول تھا، تو مجھ سے وہ لوگ پوچھنے لگے کہ آپ مولوی صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا آپ براڈ مائنڈڈ ہیں یا تنگ نظر ہیں؟ آپ براڈ مائنڈڈ مولوی ہیں، براڈ مائنڈ کا مطلب سب جائز چلتا ہے، صحیح ہے نا؟ بنیادی جو ہے وہ کیا ہو گیا اس کو، یہ بھی براڈ مائنڈڈ ہے تھوڑا سا، نہیں چل بول ہی تو رہا، نہیں چل، چلیں ایسا ہی بیان سنیے آج پھر، ٹھیک ہے؟ چلیں شکر کریں متبادل موجود۔ تو پوچھنے لگے کہ آپ براڈ مائنڈڈ ہیں یا تنگ نظر؟ تو براڈ مائنڈڈ کا آج کل مطلب یہ ہے کہ بیگم صاحبہ جہاں چاہے جا رہی ہوں اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، پوچھ نہ لیں کہ کہاں جا رہی ہو بیگم، اس کو کہتے ہیں براڈ مائنڈڈ۔ تو آج جن آزادیوں کی تحریکات، عورت کے لیے جو آزادی کی بات چل رہی ہے نا، سیاسی رہنما، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جتنے سیاسی رہنما ہیں، عورت آزاد، عورت کو آزاد کرو، تو یہاں آزادی کا مطلب ہے کہ نمبر 1 سب سے پہلے عورت پر کپڑے کی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ جو کپڑے پہنتی ہے نا خواتین، یہ بہت یعنی تنگ نظری کی بات ہے کہ پورے کپڑے ہوں، پورا لباس ڈھکا ہوا ہو۔ آزادی آپ دیکھیں یورپ میں عورت آزاد ہے نا، کیا خیال ہے؟ سمجھا یہی جاتا ہے کہ یورپ میں عورت آزاد ہے، تو وہاں آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کپڑوں سے آزاد۔
جتنے کپڑے کم ہوں گے عورت کے جسم پہ اتنی ہی زیادہ براڈ مائنڈڈ بھی سمجھی جائے گی اور اتنی ہی زیادہ آزاد بھی سمجھی جائے گی۔ ایسی آزادی پہ ہم 100 مرتبہ 100 لعنتیں بھیجتے ہیں، کیا خیال ہے؟ آپ بھیجنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ یہ آزادی ہمیں منظور نہیں، کیونکہ یاد رکھو اس میں عورت آزاد نہیں ہوتی، مرد آزاد ہو جاتا ہے۔ بہت گہری بات ہے جو سمجھ میں شاید نہیں آ رہی ہو۔ جب عورت کے جسم پہ کپڑے ہوتے ہیں تو مرد پابند ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کے سوا کسی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ کسی سے لذت اٹھا نہیں سکتا وہ۔ اور جب عورت کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے اس کا عورت کو کیا فائدہ؟ مردوں کے مزے ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو یہاں سے لڑکے امریکہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے وہاں عورتوں کے کپڑے اتنے نہیں ہوتے جتنے یہاں ہوتے ہیں، یہاں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے دیکھنے میں، تو وہاں جا کے مرد آزاد ہو جاتا ہے، عورتیں تو بیچاری پابند ہو رہی ہیں وہاں جا کے۔ آزادی کے نام پہ عورت کو غلام بنایا جا رہا ہے اور بیوقوف اور احمق بنایا جا رہا ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، جب افغان جہاد چل رہا تھا رشیا کے خلاف، لوگ بہت آتے جاتے تھے، تو ایک نوجوان افغانستان ہو کر آیا، کہہ رہے 3 مہینے میں جیسی نظر کی میں نے حفاظت کی ہے پوری زندگی میں ایسی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑے نیک پرہیزگار۔ اس نے کہا نیکی پرہیزگاری کی بات نہیں ہے، چاہو بھی تو کوئی دیکھنے کو ملتا ہی نہیں تھا۔ سب اتنے موٹے موٹے برقے، وہ شٹل کاک جسے کہتے ہیں وہاں کے برقے، پتہ ہی نہیں کیا ہے اندر۔ یہ بھی ڈر ہوتا تو کوئی بندہ ہی نہ ہو، اسے دھوکہ دے کے جا رہا ہوں۔ یہاں آزاد کر دیا ہے۔ اب اس عورت کی کپڑوں سے آزادی کا مرد کو کیا فائدہ ہوا؟ مرد کا گھر میں جتنا دل لگتا ہے اتنا اس سے زیادہ دفتر میں لگتا ہے دل۔ پہلے جب عورتیں برقعوں میں ہوتی تھی مرد کو دفتر میں اتنا مزہ نہیں آتا تھا، وہ ہے ہی نہیں، اپنے ہی ایسے سارے نظر آتے، لہذا شام کو لوگ جلدی جلدی گھر بھاگتے تھے، گھر جائیں گے اپنی بیوی کی زیارت کریں گے، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو اب کہتے ہیں کیا فائدہ، وہ پرانی 20-25 سال ہو گئے اس کو، یہ دفتر میں ادھر کسی اور قسم کی بیٹھی ہوئی ہے، ادھر والی کا ڈیزائن مختلف، اور پھر آزادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لہذا روزانہ ڈیزائن بھی تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو اس آزادی سے مرد آزاد ہو رہا ہے، عورت آزاد نہیں ہو رہی، عورت غلام بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ اس آزادی کے بعد عورتوں سے شادی کرنے کے لیے اب کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کو جب اتنے مزے مفت میں مل رہے ہیں تو وہ بیوقوف ہے، احمق ہے، شادی کر کے ایک ٹینشن پالے گھر لا کے۔ شیخ رشید کا بیان تو آپ سب حضرات کو معلوم ہوگا، ہمارے اسلامی ملک کے وزیر اطلاعات، ہماری مملکت اسلامی خداداد کے جو وزیر اطلاعات ہیں، اطلاعات کا مطلب اسلامی ملک کی نمائندگی کرنے والا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب بازار میں کھلا دودھ دستیاب ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت؟ یہ مملکت خداداد میں اس قسم کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اسلامی جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ آزادی کا مطلب آج جو دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں اس میں عورت کی آزادی کا مطلب وہ شوہر کی دسترس سے آزاد ہو جائے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ مرد کو مکمل اجازت ہے، پابندی لگا دے اس پر، سوائے اپنے ماں باپ سے ملنے کے یا جو اقربا و قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس میں عورت کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، کیونکہ جب مرد کو احساس ہوگا کہ میری بیوی میری فرمانبردار ہے، یہ میری ہے، میری، تو جو اپنی چیز ہوتی ہے اس پہ خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے حقوق نبھانا آسان ہوتا ہے۔ جب یہی نہ پتا ہو یہ پتہ نہیں میری بھی ہے یا نہیں، اس کا تو دل جب چاہے گا اٹھ کے پرس اٹھا کے نکل جائے گی، تو ایسا آدمی اپنی زوجہ پر خرچ کرنا بوجھ سمجھتا ہے۔ جیسے امریکہ میں لوگ بیویوں پہ خرچ کرتے ہیں، کیا انگریز کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ ایک صاحب جاپان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، جاپانیوں میں بڑا ڈسپلن ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو اچھی باتیں ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جاپانی اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جاپانی بڑے محنتی ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم جیسے تو دنیا میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے، ہم جیسی قوم جو ہے نا پاکستانی، باقی جتنی ہے تھوڑی سی ہم سے زیادہ ہی محنتی ہوتے ہیں۔ جاپانیوں سے بڑے متاثر، بڑی پیاری قوم، لیکن جب جاپان رہ کر آئے
تو انہوں نے کہا اللہ ان جیسا ہمیں نہ بنا دے کہیں، اللہ ان جیسا ہمیں نہ بنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ کمبخت شادی کرنے کے بعد بھی رات کو اپنی بیوی کے پاس نہیں آتے، نائٹ کلب جاتے ہیں، اور تھوڑے دن بیوی انتظار کرتی ہے، اس کے بعد پھر وہ بھی کسی اور کی پہلو میں جا کے بیٹھتی ہے۔ جو آدمی اپنی بیوی کو محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے ملک سے کیا محبت کرے گا؟ پہلے تو اپنی گھر میں جو جس کو لے کر آئے ہو بیاہ کر کے، شادی کر کے، اس کے تو حقوق ادا کرو پہلے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ آج بھی عورتوں کے حقوق مرد جس طرح گھروں میں ادا کر رہے ہیں وہ باہر کی دنیا سے بہت زیادہ ہیں۔ پوری دولت ساری زندگی خرچ کرتے ہیں، اور پھر بھی بیوی سے الٹی سیدھی سنتے ہی رہتے ہیں، پھر بھی وہ یہی کہتی رہتی ہے کہ مجھے جو ہے نا کبھی میرے خرچے نہیں پورے، یہ پھر بھی برداشت کرتا ہے۔ یہ حقوق ہمارے یہاں حاصل ہیں، وہاں نہیں ہے یہ حقوق۔ عورت کی آزادی کا مطلب شوہر سے آزاد کیا جائے، باپ سے آزاد کیا جائے۔ باپ سے آزادی کا مطلب کیا کہ ہمارے ہاں باپ بیٹیوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، مولوی صاحب سے دعائیں کراتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ بتائیں، کوئی رشتہ ہو پہلے مجھے بتانا، میں دیکھوں گا یہ میری بیٹی کے لیے سوٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے۔ بچی کو تو نہ سمجھ ہے، اسے تو بیوقوف بنانا آسان ہے، مجھے بتانا۔ شریعت نے باپ کو اختیار بھی دیا ہے، ولایت بھی دی ہے۔ باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی اگر شادی کر لے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔ امام مالک کے ہاں امام ابو حنیفہ کے ہاں نکاح منعقد تو ہو جاتا ہے، مگر یہ حرکت بہت گھٹیا ہے، پھر بھی یہ ان کے نزدیک بھی گھٹیا حرکت ہے۔ آج عورت کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اب اس کو اپنے باپ سے مشورہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جس کے سے چاہے جب چاہے شادی کرے۔ ہمارے پاس امریکہ سے فون آتے ہیں بچیوں کے والدین کے کہ ہماری بچی 18 سال کی ہونے والی ہے، پریشان ہے ہم۔ کیوں پریشان ہو بھائی؟ ہمارے ہاں گھروں میں بچیاں 18 سال کی، باپ تو خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ میری بچی جوان ہو گئی، وہاں پریشان ہو رہے ہیں۔ کہہ رہے پریشان اس لیے کہ اس کے بعد یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہم نے پالا پوسا، مگر ہم پھر یہ نہیں پوچھ سکتے بیٹی تم نے رات کہاں گزاری تھی، یہ باپ اور ماں پوچھ نہیں سکتے۔ ایسی آزادی پہ 100 لعنتیں۔